محترم دوستو، آنے والا رات بہت ہی عظیم الشان اور فضیلتوں سے پر ہے۔ شب برات کی رات، اور اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی رات کے اندر آنے والا مستقبل کا ہر انسانوں کا 1 سال کا لفافہ تیار کرتا ہے کہ کون مرے گا، کون جیے گا، کون کتنا رزق کھائے گا، زمین کے کس حصے میں موت آئے گی، یہ ساری چیزیں اسی رات آئندہ 1 سال کے لیے لکھی جاتی ہے۔ لہذا اس رات عبادت کریں، یہ فضیلتوں کا حامل ہے اور بہت ہی بابرکت والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات آنے والا 1 سال کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر تم صدق دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ اس رات انسانوں کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کے اندر عبادت کرنا یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شب برات کی ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میری باری تھی اور میرے بستر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو جب میں نے پیچھا کیا، تلاش کیا تو آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارے حق میں حق تلفی کروں گا؟ نہیں، بلکہ آج کی رات تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور کیسے معاف کرتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں، ہر اس بال کے صدقے برابر میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت کرتا ہے۔ بنو کلب جو کہ مدینہ کے سب سے بڑا بکریوں کا ریور تھا اس قبیلے کے پاس، اس کے بالوں کے برابر۔ اللہ اکبر! تو اس رات کو غنیمت سمجھیں، اللہ کو راضی کریں کہ یہ رات کتنی فضیلتوں والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بندہ اگر صدق دل سے توبہ کر لے اور آئندہ اپنی گناہوں سے پیچھے ہٹ جاوے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور طلوع آفتاب تک آسمانی دنیا پر ہی رہتے ہیں، اور فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جسے معاف کیا جائے، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا جسے اولاد عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے۔ اور طلوع آفتاب تک یہ صدائیں لگتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر اس رات بھی ہم محروم ہو گئے اور کھیل کود اور تماشے اور لہو و لعب میں گنوا دیے تو پھر افسوس ہوگا، پتہ نہیں آنے والا سال ہم میں سے کوئی زندہ رہے یا نہ رہے۔ تو یہ ایک بابرکت رات ہے جو آپ کو مل رہا ہے، جس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، سچی توبہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے مغفرت کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی مغفرت چاہیں گے اور توبہ کریں گے کہ اس رات اللہ تعالیٰ رزق کی کشادگی اور اگلے 1 سال کے فائل کو تیار کرتے ہیں کہ کتنا رزق کھائے گا، کتنا جیے گا، کہاں مرے گا۔ تو اللہ سے آدمی دعا کرے کہ ان سب چیزوں میں اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے فائل کے اندر ہمارے نام کے ساتھ عافیت جوڑ دے کہ جہاں بھی موت آئے عافیت والی آئے، رزق ملے عافیت والی ملے، آرام ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو یہ رات ایک اتنا بڑا تحفہ میں ہمیں دیا ہے، تو اس کا استعمال کریں، راتوں کو جاگیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ جہاں تک بات قبرستان جانے کی، تو نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں صرف 1 شب برات کی رات ہی قبرستان گئے ہیں، لہٰذا ہر رات نہ جایا جائے۔ اگر آپ ایک بار چلے گئے، یہ سنت ادا ہو گیا، کافی ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔